اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے کے تحت فطرے کے مسائل اور احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ پہلا حصہ کہ فطرہ کس پر واجب ہے، فطرے میں کیا ادا کیا جائے اور کن کن لوگوں کا فطرہ ادا کرنا واجب ہے، اس پر گفتگو ہو چکی۔ آج اسی زکوٰۃ فطرہ کا دوسرا ذیلی عنوان کہ یہ جو فطرہ ہے جب نکال دیا جائے تو اسے کسے دیا جائے، کہاں کہاں پر یہ فطرہ جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور جسے دیا جائے اس میں کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات زکوٰۃ فطرہ کے بالکل ابتدائی مسئلے میں بیان کر دیا گیا تھا کہ انسان جو ہے اس پر پروردگار عالم نے جس طرح سے جانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مالی اعتبار سے بھی اس کے اوپر عبادت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم انسان کا امتحان اور انسان کی بندگی کو اس کے مال اور اس کی جان دونوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ دونوں کے اندر پابند ہے پروردگار عالم کے احکامات کا۔ مال کے سلسلے میں جو انسان پر واجبات ہے اس پہ ایک عنوان زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا عنوان جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک وہ زکوٰۃ جو خاص اجناس کے اوپر، جس میں جانور بھی ہے، سونا اور چاندی کے خاص انداز کے سکے بھی ہے، اور کچھ غذائیں بھی ہے کہ جو انسان اگر ایک خاص نصاب تک اپنے پاس رکھتا ہے تو اس پر اسے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کی رات سے لے کے عید الفطر کے دن کے اندر ظہر تک فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ فطرہ کیا ہے اس کی گفتگو ہو چکی، مگر یہ جو فطرہ ادا کرنا واجب ہے یہ بیسیکلی ایک طرح سے زکوٰۃ ہی ہے، اور یہ وہ زکوٰۃ ہے کہ جس کا دائرہ اور عموم ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان نوکری کرتا ہو، بزنس کرتا ہو، کھیتی باڑی کرتا ہو، ہر فرد کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر اگر وہ شرائط رکھتا ہے، یعنی فقیر نہیں ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش میں ہے، تو ایسی صورت پہ اسے اپنا اور اپنے جن لوگوں کو کا خرچہ وہ برداشت کر رہا ہے، جو اس کے یہاں کھانا کھانے والے کہلا رہے ہیں، ان کا فطرہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ جو فطرہ ادا کرنا ہے، جو زکوٰۃ ہے، یہ کسے دی جائے گی؟ تو اس کا مستحق وہی کہلائے گا کہ جو ایکچولی زکوٰۃ کا مستحق تھا۔ جو زکوٰۃ جنہیں دے رہے ہیں وہ جو مستحق زکوٰۃ ہے، جو شرائط اس مستحق زکوٰۃ میں ہونی چاہیے، وہی زکوٰۃ فطرے کی بھی شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ وہ شیعہ اثنا عشری مسلمان ہو، یعنی 12 امامی جو ہے وہ مومن ہو، شیعہ ہو، اسے جو ہے وہ یہ فطرہ دیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ کہ وہ فقیر ہو، مستحق ہو، وہ اپنی آمدنی سے اپنے اخراجات کو پورا نہ کر سکتا ہو، تو اسے جو ہے وہ یہ فطرہ دیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ کہ شراب نہ پیتا ہو، نعوذ باللہ، بے نمازی نہ ہو۔ اب ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز قضا ہو جائے، کچھ نماز میں کوتاہی ہو جائے، لیکن عنوان نہ ہے اس کے اوپر کہ بے نمازی ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک آخری شرط کہ فاسق نہ ہو، کھلم کھلا کسی گناہ کا کرنے والا نہ ہو۔ خاتون ہے تو پردہ نہ کرتی ہو، اب حجاب نہ کرتی ہو کا مطلب یہ کہ کامل حجاب نہیں ہو، اب وہ چاہے حجاب کے اعتبار سے کوئی نقص کیوں نہ ہو لیکن کھلم کھلا ہو، چاہے موزے نہ پہننا ہو، چاہے بال جو ہے وہ پورے مکمل طور پہ نہیں ڈھانپا کرتی ہے، کبھی اگر نگاہ یعنی بال نظر آ جائے یہ الگ بات ہے، مگر ایک مرتبہ پردے کا انداز ہی ناقص قسم کا ہے، اور یہ کھلم کھلا ہے۔ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسی انداز سے نکلتی ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں کھلم کھلا گناہ کہلائے گا۔ گالی دینا، گانا سننا، اور کوئی ایسا کام کہ جو کھلم کھلا اس کا گناہ شمار کیا جاتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کہ جس کے اندر وہ کسی طرح کی رعایت نہیں کرتا، اور اس کام کو ایک تو یہ کہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر ایک شخص کہلاتا ہی معاشرے میں جھوٹا ہو، کہلاتا ہی معاشرے کے اندر چغل خور ہو، کہلاتا ہی معاشرے کے اندر غیبت کرنے والا ہو، فساد کرنے والا ہو، مومنین کے درمیان جھگڑا کرانے والا ہو، تو یہ گناہ اگر اس کا کھلم کھلا ہے تو ایسی صورت میں اسے بھی مستحق ہونے کے باوجود، فقیر ہونے کے باوجود شرعی مستحق نہیں کہلائے گا۔ اسے نہ فطرہ دیا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ خمس دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 1972، فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا ضروری ہے
جو ان شرائط پر پورے اترتے ہو جس کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں ہو چکا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اگر شہر میں اثنا عشری فقراء نہ ملے، باقی شرائط موجود ہے، شرابی نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، مسلمان ہے مگر 12 امامی شیعہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے شہر میں نہیں ہے دستیاب، ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ اگر ہے شیعہ اثنا عشری تو مستحق نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے مسلمان کو فطرہ دے سکتا ہے، لیکن پرائرٹی کے اندر وہ اگلے مرحلے میں آئیں گے جب پہلی شرط کے مطابق لوگ نہ ملے۔ لیکن ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ناصبی کو یعنی اہل بیت کے دشمن کو جو ہے وہ فطرہ نہ دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 1973، اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو کیا فقیر کو خود یعنی اس بچے کو مال دیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ فطرہ اس پہ خرچ کرے، یا تو مال اس پہ خرچ کرے، مثلا اسے فرض کرے کہ جو ہے وہ کھانا کھلائے، جو بھی مثال کے طور پہ فطرے کے طور پہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے بندوبست کر دے، اور اسی دیے ہوئے آٹے یا چاول میں سے اسے کھانا کھلایا جا رہا ہو، یا پھر اس کے سرپرست کی یعنی جو بھی اس کا ولی ہے، باپ ہے یا دادا ہے، یا ان دونوں کے نہ عورتوں کی صورت میں اگر کوئی اس کا وصی یا ولی ہے تو انہیں یہ مال دے کہ وہ بچے پہ خرچ کرے، خود ڈائریکٹ بچے کو مال نہیں دیا جائے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ مال لینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اور یہی مسئلہ عام صورتحال کے اندر بھی ہے کہ عام حالاتوں کے اندر بھی نابالغ بچے کے ہاتھ میں مال نہیں دیا جاتا ہے۔ 1974، جس فقیر کو فطرہ دیا جائے شرط یہ تھی کہ فاسق نہ ہو، یعنی کھلم کھلا گناہ نہ کرتا۔ کیا عادل ہونا شرط ہے؟ کہہ رہا نہیں، عادل ہونا شرط نہیں، جو مجتہد کی جس کی تقلید کی جائے اس میں عادل ہے، چاند کی گواہی جو دے وہ عادل ہو، کیا ایسے مثال کے طور پہ عادل ہونا ضروری ہے؟ کہا نہیں، عادل ہونا ضروری ہے۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے اوپر موجود سارے واجبات کو انجام دیتا ہو، اپنے اوپر تمام حرام کاموں سے بچتا ہو، ایسا عادل ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ زندگی میں گناہ ہے، نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، روزے کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، خمس دینے کے اندر پابند نہیں ہے، لیکن کھلم کھلا کوئی گناہ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر ایک ٹائٹل لگ گیا ہے کہ یہ گناہ کا عادی ہو چکا ہے، لیکن عادل بھی نہیں ہے، وہ کوتاہی ہو جاتی ہے، ایک آدھ دو دفعہ لوگوں کے سامنے بھی بالکل کوتاہی ہوتی ہے، تو عادل نہیں ہے لیکن فاسق بھی نہیں ہے۔ تو فاسق ہونا ایک الگ عنوان ہے، عادل ہونا ایک الگ عنوان ہے۔ اس کے مابین بہت سارے ایسے افراد ہیں جو فاسق نہیں ہیں مگر عادل بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ مستحق شرعی اعتبار سے کہلائیں گے۔ ہاں البتہ احتیاط واجب یہ ہے کہ شرابی نہ ہو، چاہے پھر چھپ کے شراب پیتا ہو، لیکن معلوم ہے آپ کو کھلم کھلا نہیں پیتا۔ جیسے بہت سے بچے اسموکرز ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں یا اپنے بڑوں کو دیکھ کے اپنی سگریٹ فوراً پھینک دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ پیتا ہے لیکن آپ کے سامنے وہ اس طرح نہیں پیتا کہ علل اعلان پی رہا ہے اور پرواہ نہیں ہے، اسے خیال رکھ رہا ہے، رسپیکٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے لوگ خدا نہ خواستہ اگر شراب پی رہا ہے تب بھی آپ کو پتہ ہے تو کسی شرابی کو شریعت کے اعتبار سے وہ مستحق نہیں کہلاتا۔ اسی طرح سے بے نمازی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کرتا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا فطرہ یعنی اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اسے زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ تو آج کا آخری مسئلہ اس عنوان سے کہ کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا ہے، بے نمازی بھی نہیں ہے، شرابی بھی نہیں ہے، ضرورت مند بھی ہے، شیعہ اثنا عشری بھی ہے، لیکن آپ سے جو رقم اسے ملے گی وہ جا کر کسی حرام کام میں خرچ کرے گا۔ اب وہ کوئی بھی حرام کام آپ مثال بنا سکتے کہ جہاں جا کے وہ اس رقم کو خرچ کرے گا، اسے جو چیز بھی استعمال کرے گا، کسی کو خدا نہ خواستہ ناحق کسی سے مال نکلوانے کے اندر جو وہ اس کو رقم کو استعمال کرے گا، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھے گا کہ جہاں پہ فرض کرے کہ گانے وغیرہ کی اس طرح کی کوئی محفل ہو، جہاں جا کے وہ اس رقم کو خرچ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رقم وہیں پر خرچ ہوگی، تو آپ ڈائریکٹلی وہ فطرہ اسے نہیں دے سکتے کہ جسے حرام کام میں استعمال کیا جائے گا، تاکہ حرام کام میں مدد اور عنوان جو ہے وہ شمار نہ ہو۔ 1975 کے جو شخص ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہو ٹھیک ہے فطرہ، تو اسے فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلے سلسلے کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔